السلام علیکم دوستو. ایک کہاوت ہے کنویں کا مینڈک ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ اپنے آس پاس کی دنیا کو ہی پوری دنیا جیسا مان لے، اس کو کنویں کا مینڈک کہا جاتا ہے. آج کل یہ جو بیماری ہے کنویں کا مینڈک ہونے والی، آپ دیکھیں گے کہ فرقہ پرست لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے. غیر مذہبوں میں تو پائی ہی جاتی ہے، لیکن سو کالڈ نام نہاد مسلمس میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ان کے نزدیک اسلام صرف وہی ہوتا ہے جو کہ ان کے آس پاس والے لوگ بتاتے ہیں. ان کی مسجد کے مولوی، ان کے محلے کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں جو بھی کیا جاتا ہے بس وہ اسلام ہے، اور اس کے خلاف جس کسی نے بھی کوئی عمل کر دیا تو وہ اسلام نہیں ہے. ان کے لیے توحید صرف وہی ہے جو کہ ان کے مسجد کا مولوی بتا دے. ان کے لیے نماز صرف وہی ہے، اور ویسے ہی صحیح ہے جیسے کہ ان کی محلے کی مسجد میں پڑھی جاتی ہے. اسی طریقے سے ان کے لیے روزے تب چالو ہوتے ہیں جب کہ ان کے آس پاس کے لوگ رکھنے شروع کر دیں. اگر ان کے آس پاس کے لوگ روزے نہ رکھیں تو یہ بھی روزے نہ رکھیں. اگر ان کے آس پاس کے لوگ عید نہ منائیں تو یہ بھی عید نہ منائیں. یہ ہے اصل کنویں کے مینڈک. اور اسلام ہمیں جو ہے وہ کنویں کا مینڈک بننا نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں سوچنا سمجھنا سکھاتا ہے. اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، پورے جسم میں سب سے اوپر دماغ دیا ہے. اس کا استعمال کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے میرے دوستوں کہ اسلام لوگوں کی جہالت کو مٹانے آیا ہے. ان کو جہالت کی تاریکیوں سے، جہالت کے اندھیرے سے ہدایت کی روشنی میں لانے آئے. لیکن اکثر لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے جو فائدے ہیں ان سے محروم رہتے ہیں. وہ علم حاصل نہیں کرتے اور زندگی بھر موت تک جاہل ہی رہتے ہیں اور جاہل ہی مرتے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ توحید کیا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، ان لوگوں کو توحید کا ABCD بھی نہیں پتہ. اسی طریقے سے نام نہاد اہل حدیث، ان کو بھی توحید کا ABCD نہیں پتہ. یہ بس سچ ہے. آپ دیکھیں گے یہ لوگ بہت بڑے بڑے ایسے مسئلے مسائل ہیں جنہیں میں کہ کافی حد تک یہ لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اور ان میں سے ایک مسئلہ روحیت ہلال کا مسئلہ ہے، چاند کا مسئلہ ہے کہ بھئی چاند ہندوستان کے ہی کئی سارے ایسے علماء ہیں جو کہ جمعیت اہل حدیث ہند سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک چاند کے ہونے کے قائل ہیں کہ بھئی پوری دنیا میں ایک چاند ہوگا. ہندوستان کے لیے الگ سے اسپیشل کوئی نیا چاند نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی بنایا گیا. قرآن و حدیث اور منہج سلف سے اس بات کو وہ لوگ ثابت کر چکے ہیں. میں نے بعد میں کی ہے، وہ لوگ پہلے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ ایک چاند ہی صحیح ہے. اور دوسرا چاند جو لوگ مانتے ہیں وہ اصل میں خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کا جان بوجھ کر ایک روزات چھڑواتے ہیں. ایک تو یہ غلط کام کرتے ہیں، دوسرا غلط کام یہ کہ عید والے دن روزہ رکھنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ دو غلط کام کرتے ہیں. میں نے جب یہ بات بتائی لوگوں میں عام کر یہ بات لوگوں نے مجھے گمراہ کہا، فتنہ کہا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. لیکن جب میں نے خود ان کی جماعت کے لوگوں سے، ان کی جماعت کے علماء سے یہ بات ثابت کی تو وہ لوگ لاجواب ہو گئے، بالکل چپ ہو گئے. انہوں نے جو فتوے گمراہی اور فتنے کے مجھ پر لگائے تھے ان کی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اپنی جماعت کے علماء پر لگا سکیں. اور ان علماء کی جو ویڈیو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ان کی لنک دے دوں گا، آپ چاہیں تو چیک کر لیں. اور یاد رکھیے یہ جو ایک چاند دو چاند کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف بر صغیر کے کنویں کے مینڈکوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت بڑا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، زیادہ سے زیادہ افغانستان، باقی پوری دنیا میں چاہے سعودیہ ہو چاہے امریکہ ہو
چاہے فلسطین ہو اور چاہے کینیڈا ہو، ہر جگہ ایک چاند ہی مانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ ایک نیا ہی اسلام آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے، 7 عجوبے اس دنیا میں اور 8واں ہندوستان کا مسلمان ہے، اس کا تو ہر کام ہی اسلام کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اسلام کے نام پر ہوتا ہے۔ خیر، یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کنویں کے میڑوں کی کہیں کمی ہے نہیں۔ ان کی مسجد میں جو ہو رہا ہے بس وہی صحیح ہے، ان کی جماعت والے جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے۔ اسی کو تو اندھی تقلید کہتی ہے، اسی کو تو فرقہ پرستی کہتی ہے۔ جو لوگ ایک چاند ہونے کے قائل ہیں وہ لوگ صحیح ہیں، جو لوگ 2 چاند ہونے کے قائل ہیں نا، وہ بالکل غلط ہیں۔ قرآن اور حدیث کی بات سے ان کی بات جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل مقلد ہیں، جاہل ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء کو ہی، اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ جو وہ کہنے بس وہ صحیح ہے،